بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ عرصہ پہلے سیمی سیمسن کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں وہ اپنی مقدس زبان میں اسلام پر، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور امت مسلمہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اور اس دفعہ اس نے جو ٹاپک چوز کیا تھا اس کا نام اس نے رکھا اسلام از لائک اے اسنیک، اور اس کے لیے اس نے حدیث کوٹ کی صحیح بخاری شریف کی اور صحیح مسلم شریف کی۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 1876۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایمان اس طرح سے سمٹ کر مدینہ چلا جائے گا جس طرح سے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ اب سیمی سیمسن نے جب یہ حدیث کوٹ کی تو اس کی خود ساختہ تفاسیر یا شرح کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ جس طرح بائبل میں آیا ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 3 اور فقرہ نمبر 1 میں کہ سانپ خدا کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سب سے زیادہ چالاک ہے، اور اس کے بعد اس نے مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 20 اور فقرہ نمبر 1 سے 3 کو کوٹ کیا کہ سانپ اور شیطان ایک طرح کے ہیں، خدا انہیں عذاب دے گا، انہیں تکلیف دے گا، ان کو مطلب سزا دے گا۔ اسی طرح یہی حال اسلام کا ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 26 میں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں شرماتا کہ مثال دے مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور سچ ہے، لیکن جن کے دلوں میں کفر ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب؟ وہ بیشتر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور اکثر کو ہدایت دیتا ہے اور سوائے فاسقوں کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں پر یہ سکھا رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے کہ میری بیان کی ہوئی مثالوں کے غلط مطلب مت نکالو، اس پر ایمان رکھو، اس پر شک و شبے کا اظہار مت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ نام سورۃ نمبر 6 اور آیت نمبر 38 میں کہ نہیں ہے کوئی جانور جو زمین پر چلتا ہے اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح گروہ میں رہتے ہیں۔ اب اکثر مسیح حضرات اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں آیت پہ کہ یہ دیکھیں جانور جب شیر بوڑھا ہوتا ہے تو جوان شیر اس کو نکال دیتا ہے اور مکڑی اور مچھر ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں اور کیڑے مکوڑے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح بیہیویئر رکھتے ہیں۔ یہاں پہ بیہیویئر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پر صرف یہ کہا گیا کہ گروہ میں صلاح الدین یوسف حافظ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دیتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم اور کے ماتحت ہے، علم و قدرت کے ماتحت ہے۔ اب یہاں پر بھی جس طرح سے اس آیت میں بیہیویئر کا ذکر نہیں ہوا بلکہ ایک مثال دی ہے، جس طرح سے تم لوگ گروہوں میں رہتے اس طرح باقی مخلوقات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گروہوں میں رہتی ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں بھی جو سمٹنے کا ذکر ہے کہ وہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سانپ زہریلا ہے یا سانپ چالاک ہے یا یہ وہ ہے سانپ، بلکہ اس میں صرف اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام بھی اس طرح سے سمٹ کر مدینہ چلا جائے گا۔ داؤد راز صاحب حافظ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں حدیث کی کہ اسلام بھی آخری زمانے میں اسی طرح سے مدینہ چلا جائے گا، مدینہ میں اسی طرح آخری زمانے میں بھی مدینہ چلا جائے گا جس طرح سے اول وقت میں تھا۔ مطلب یہ کہ اسلام میں بعد میں کمزوری آ جائے گی اور لوگ جس طرح سے شروع میں مدینہ ہجرت کرنی ضروری پڑی تھی، اسی طرح اس قیامت کے قریب بھی یہ ضروری پڑے گی کہ وہاں ہجرت کی جائے۔ اب جب حدیث میں اس کا ذکر ہوا ہے تو یہ ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی آپ کو ملے گی صحیح مسلم شریف میں کتاب الایمان میں سرکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں چلے گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو پا کر تکلیف نہ دے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نالی میں اس سے گزرا لومڑی کی طرح سمٹ کر۔ اب یہاں پر دیکھیں وہاں پر سانپ کا ذکر، یہاں پہ لومڑی کا انہوں نے اپنے لیے بیان کیا۔ تو یہ اکثر مذہبی کتابوں
اسلام کی قرآن مجید، احادیث اور اسی طرح مسیحیوں کی بائبل میں بھی اس طرح کی مثالیں بے شمار آپ کو ملیں گی۔ تو اس سے سیمی سیمسن یہ مطلب نکال لے کہ اسلام جو سانپ ہے، جو برا کریکٹر سانپ کا تھا وہ شو کرنا شروع کر دے، تو یہ بہت زیادہ زیادتی کی بات ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ بائبل میں اور اسلام میں دیکھیں، شیر کی مثال بہت زیادہ دی جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی وہ بھی اللہ کا شیر کہا جاتا تھا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 51 اور 52 میں کہا گیا کہ وہ کفار کے لیے کہ وہ جنگلی گدھوں کی مانند ہے جو شیر سے بھاگتے ہیں۔ یہاں پر شیر کی مثال جو دی گئی ہے وہ حق کے طور پر دی گئی کہ جس طرح سے گدھے شیر سے بھاگتے ہیں، اسی طرح یہ کفار حق رائے اسلام کی سچائی سے بھاگ رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ایک جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجسام کے مریض جو کوڑ کا مریض ہوتا ہے، اس سے اس طرح بھاگو جس طرح سے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو دیکھیں ایک ہی شیر کی مثال دی گئی ہے، اور وہ بیماری کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ بیماری سے کو بھی شیر سے تعبیر دی گئی کہ وہ خطرناک ہے، اس سے بچو۔ اسی طرح سے نیک ہستیوں کے لیے بھی شیر کی مثال دی گئی ہے۔ اگر آپ بائبل پڑھیں تو بائبل میں آپ کو ملے گا پیدائش کی کتاب باب نمبر 49 اور فقرہ نمبر 9 میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کو کے لیے شیر کی مثال دیتے ہیں کہ یہ یہودا تو شیر ببر کا بیٹا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ پڑھیں زبور کی کتاب باب نمبر 22 اور فقرہ نمبر 21 میں، تو وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دشمنوں کے لیے شیر کی مثال دیتے ہیں کہ اے خدا تو مجھے شیر ببر کے منہ سے بچا۔ وہاں پر شیر کی مثال بہادری کے طور پر دی گئی تھی، جبکہ یہاں پر شیر کی مثال اپنے دشمن کے خوف سے کے لیے دی گئی کہ اے خدا تو مجھے میرے دشمنوں سے بچا۔ اس کے لیے یہ فرمایا کہ اے خدا تو مجھے شیر ببر کے منہ سے بچا۔ اسی طرح سے ہوسیہ کی کتاب باب نمبر 12 اور فقرہ نمبر 14 میں خدا اپنے لیے شیر کی مثال دیتا ہے، جبکہ پطرس کا پہلا خط باب نمبر 5 اور فقرہ نمبر 7 میں شیطان کے لیے بھی شیر کی مثال دی گئی ہے کہ تمہارا دشمن ابلیس پھرتا ہے تاکہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ تو اب دیکھیں، اب ہم اگر یہ کہیں سیمی سیمسن کو کہ خدا کے لیے بھی اور شیطان کے لیے بھی ایک جیسی مثالیں، کیا دونوں ایک طرح کے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ناانصافی کی بات ہوگی۔ اسی سیمی سیمسن صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ جب حدیث کو پڑھیں، یہ بڑا مشہور ہے سیمی سیمسن صاحب حدیثوں کو کوٹ کرتے ہیں لیکن وہ مطلب اپنی طرف سے غلط ہی نکالتے ہیں، کبھی انہوں نے صحیح مطلب نہیں نکالا یا صحیح سمجھے نہیں اس بات۔ ہوسیہ کی کتاب باب نمبر 5 اور فقرہ نمبر 12 میں تو یہاں تک کہا گیا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں افرائیم کے لیے کیڑے کی مانند ہوں۔ تو اب سیمی سیمسن اس بات کا جواب دے کہ جس طرح سے اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے تمہیں سام کے ساتھ جوڑا ہے، تو یہاں پر تو بائبل میں خدا اپنے آپ کو کیڑے سے جوڑا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح اگر آپ ہوسیہ کی کتاب پڑھیں، پیدائش کی کتاب باب نمبر 49 پڑھیں تو اس کے 49 ایک منٹ میں حوالہ چیک کر لوں۔ ہوسیہ کی کتاب باب نمبر 49 اور فقرہ نمبر 14 اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا کہ اشکار ایک مضبوط گدھا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے اشکار کو برکت دے رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اشکار گدھے کی مانند ہے۔ اور بنیامین کے بارے میں کہا اسی باب کے فقرہ نمبر 27 میں کہا گیا کہ بنیامین بھوکھا بھیڑیا ہے، یعنی اپنے بیٹے بنیامین کو بھیڑیے کے ساتھ ملایا گیا۔ تو اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ نیگیٹو، اب ہم اس کے نیگیٹو مطلب نکالنے بیٹھ جائیں تو پھر تو بات کہاں کی کہاں چلی جائے گی۔ اب سانپ کی مثال اگر دیکھیں آپ بائبل میں بھی بہت جگہ پر دی گئی ہے۔ اسی کتاب پیدائش باب نمبر 49 اور فقرہ نمبر 17 میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دان جو ان کا بیٹا تھا اس کو برکت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کی حیثیت سے اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا، اور دان راستے کا سانپ ہے۔ باب نمبر 49 اور فقرہ نمبر 17 دان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک سانپ سے ملایا کہ دان راستے کا سانپ ہے۔ اب ہم یہ مطلب نکالیں کہ سانپ تو چالاک ہے، باب نمبر پیدائش کی باب نمبر 3 کا، اور مکاشفہ کے بعد میں سزا ہوگی، تو کیا دان بھی جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے یا وہ بھی چالاک مخلوق تھے؟ تو یہ بات غلط ہوگی۔ اسی طرح متی کی انجیل باب نمبر 10 اور فقرہ نمبر 16 اگر پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح فرماتے اپنے شاگردوں سے کہ تم سانپوں کی طرح ہوشیار رہنا۔ اب
سیمی سیمسن صاحب کو پتہ نہیں یہ ورس کیوں نہیں نظر آیا کہ انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر سانپ تو یا تو وہ خود تھے یا سیم شمعون تھا یا ڈیوڈ وڈ تھا یا جیمز وائٹ تھا یا نبیل قریشی صاحب تھے، یہ کوئی اسی طرح کے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اس کو کوڈ نہیں کیا، نہیں تو ان کو بھی کہیں کہ سانپ چالاک ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں، اور اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ کوڈ کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ مقدس پولس صاحب فرماتے ہیں، جناب پولس فرماتے ہیں قرنتھیوں کی کتاب باب نمبر 1 اور پہلا قرنتھیوں باب نمبر 9 اور فقرہ نمبر 20 میں کہ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ ان یہودیوں کو کھینچ لاؤں، اور بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ ان کو کھینچ لاؤں۔ یعنی یہ تو زیادہ چالاکی نظر آ رہی ہے، لیکن انہوں نے تفسیر جناب پولس نے خود کر دی اس ورس کی، کیونکہ سیمی سیمسن صاحب تو اس کی تفسیر کرنا شاید پسند نہیں کر رہے تھے۔ اسی طرح پھر آگے اگر آپ دیکھیں اس کی یوحنا کی کتاب باب نمبر 3 اور فقرہ نمبر 14 اور 15 میں، تو یسوع مسیح یہاں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو، پیتل کے سانپ کو لٹکایا تھا، اسی طرح ابن آدم بھی لٹکایا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں سانپ کی مثال یسوع مسیح کے لیے بھی دی گئی ہے، لیکن اس کا ہرگز ہم یہ مطلب نہیں لیں گے کہ یسوع مسیح بھی سانپ کی مانند ہیں اور وہی باب نمبر 3 اور فقرہ نمبر 1 کے چالاک ہیں اور اس کے علاوہ وہ جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ، ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ لیکن سیمی سیمسن صاحب کو پتہ نہیں یہ ورسز کیوں نہیں نظر آئے، انہوں نے اسلام کے بارے میں تو اعتراض کر دیا کہ یہ بات ہے۔ اب آخر میں سیمی سیمسن اور اپنے دوسرے مسیح دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تعصب کی عینت کو اتار کر اسلام کا مطالعہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔